کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں، اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمن آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے، ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا، اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں، اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔
ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے. آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے. آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو.